اچھا علی زبر صاحب، ذرا یہ آپ ہمیں سمجھائیں نا کہ ایک طرف حکومتی وزراء جو ہیں وہ عطا تارڑ صاحب کی دھمکی میں نے سنوا دی کہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ ہے، اس کو سزا ضرور ہوگی. دوسری طرف بہت سے لوگ وزراء کا خیال ہے کہ القادری ٹرسٹ کیس میں بھی سزا ہونے والی ہے. تو ایک طرف تو ان کو یقین ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہونے والی ہے، دوسری طرف وہ آپ کے ساتھ مذاکرات پہ بھی تیار ہو گئے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو 6-7 مہینے سے کہہ رہے تھے، آپ ہی ہم سے مذاکرات پہ تیار نہیں تھے. تو اب یہ یو ٹرن ہے پی ٹی آئی کا، یا پی ٹی آئی کی جو سول نافرمانی کی دھمکی ہے وہ کام کر گئی ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ نے یہ ذکر کیا تھا جو القادر کیس کا فیصلہ جس کی تاخیر ہوئی، یقینی طور پہ میرا بھی یہی تاثر ہے، کیونکہ پہلے آپ دیکھیں گے جو کیسز فائل ہوئے عمران خان صاحب کے خلاف، وہ پہلے سے ہی لکھا گیا تھا ان کا فیصلہ، اور وہ ایک ہی دن میں ابھی بحث ختم بھی نہیں ہوئی تھی، اور ابھی بحث ہوئی نہیں تھی، بلکہ وہ 10 بجے صبح باقی وکیلوں کو بند کر کے باہر رکھ کے کمرے میں بند کر کے تو اناؤنس کر دیا گیا، اور ججمنٹ لکھی بھی گئی 30-40 صفحے کی 5 منٹ میں. اسی طرح باقی کیسز کا بھی ایک ہی دن میں فیصلہ ہوا. تو یہ بات درست تھی ہماری نظر میں. یہ حقیقت ہے کہ منڈے کو جج صاحب نے اناؤنس کرنا تھا، اور جج صاحب بڑے واضح تھے کہ ہم اناؤنس کریں گے. تو یہ جو تاخیر ہوئی وہ شاید لگتا اس سے یہی ہے، تاثر تو کم از کم یہی ملتا ہے، سچ ہے کہ نہیں یہ پتہ نہیں، لیکن تاثر یہی ملتا ہے کہ جس طرح حکومت کنٹرول کر رہی ہے، اور حکومت نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے ہم تھوڑی دیر کے لیے ڈائلاگ کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس کو ایز اے تھریٹ، ایک تھریٹ کے ذریعے کے طریقے کے لیے آپ اس کو پینڈنگ رکھیں، اور 2 تاریخ کو ہم دیکھیں گے، آپ 6 تاریخ دے دیں جب فیصلہ آئے گا. 2 تاریخ کو ہم ڈائلاگ دیکھیں گے کس طرف جاتا ہے. حکومت کو یقینی طور پہ یہ جو سول نافرمانی کا ہم نے کہا تھا، اس کے ساتھ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ صرف سول ڈس اوبیڈینس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باہر سے لوگ پیسے بھیجنا بند کر دیں گے، بلکہ اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری اسٹریٹجی ہیں جو ہمیں پتہ ہے ہم نے کیا کرنا ہے. تو ان کو اس تھریٹ کا بھی پتہ ہے، معلوم ہے ان کو، جو ابھی تک ہم نے پبلک تک نہیں پہنچائیں، لیکن وہ ہمیں پتہ ہے، وہ اسٹریٹجیز پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو یہ تھریٹس کو دیکھتے ہوئے یقینی طور پہ حکومت کو یہ خیال آ گیا کہ ہمیں بیٹھنا پڑے گا اور کوئی سلوشن اس کا حل ڈھونڈنا پڑے گا. اور اس سے سب سے بڑی بات جو میری نظر میں جس وجہ سے حکومت اس وقت مجبور ہوئی ہے کہ وہ مذاکرات کرے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پبلک سپورٹ ہے وہ اب تقریباً 99% میری نظر میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہو گئی. اور وہ حکومت کے ساتھ عقیل ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو جو باہر سے لوگ رقوم بھیجتے ہیں اس میں اضافہ ہو گیا پچھلے مہینے، آپ کہہ رہے ہیں پبلک آپ کے ساتھ ہے. دیکھیں جی، اضافہ ہونا تو اگر آپ کے بہت سارے لوگ باہر جائیں گے اور اپنا پیسہ بھیجیں گے تو وہ ایک ٹیمپرری فیز ہوتا ہے اضافے کا. اور اس کے علاوہ آپ کو یہ اضافے میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا آپ کی پروڈکشن جو ہے وہ کیا کوئی نئی فیکٹریاں لگ رہی ہیں، کوئی آپ کی نئی انڈسٹری لگ رہی ہے، کوئی آپ کی مشینری آ رہی ہے کہ نہیں. کیونکہ جب مشینری وغیرہ آئے گی اور آپ کی امپورٹس جو ہیں وہ بڑھیں گی، اس وجہ سے الٹیمیٹلی فائدہ پھر جا کے کل کو اکانومی میں ہوگا اور حکومت کو فائدہ ہوگا. لیکن اس وقت چونکہ آپ کی نہ مشینری لگ رہی ہے، نہ کوئی کاروبار ہو رہا ہے، نہ کوئی انڈسٹری لگ رہی ہے، نہ جو فیکٹریز لگی ہوئی ہیں وہ پوری طرح کام کر رہی ہیں، تو اس لیے آپ کی ایک طرح سے بیلنس آف پیمنٹس جو ہے اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جس طرح بہت سارے پیسے آ رہے ہیں اور بہت کم پیسے باہر جا رہے ہیں. یہ صحیح نظر اس اکانومی کو اس طرح نہیں دیکھا جاتا. اکانومسٹ سے آپ بات کریں گے تو آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ آپ کو سائیکلز کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اکانومی بہتر ہو رہی ہے کہ نہیں. اس وقت اکانومی کی حال ایک ٹینشن میں ہے میری نظر میں، اور ایک وجہ ہماری مذاکرات کرنے کی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب یہ حل ہو طریقے، اب سارا مسئلہ سولوشن کی طرف جائے کوئی، تاکہ یہ ہماری اکانومی پہ ہم کنسنٹریٹ کر سکیں. اچھا ایک بریک لیتے ہیں جی، اور بریک کے بعد ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ یورپی ہے اس نے ایک بیان جاری کیا ہے پاکستان میں فوجی عدالتوں کی طرف سے جو تحریک انصاف کے 9 مئی کے واقعات میں ملوث جو کچھ لوگ تھے، تقریباً 25 کے قریب، ان کو سزا دی گئی ہے. اس پہ انہوں نے بہت ہی تشویش کا اظہار کیا.
اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی پاکستان نے جو کچھ انٹرنیشنل کنونشنز جو ہیں جن کو پاکستان نے جن پہ دستخط کیے ہوئے ریٹیفائی کیے ہوئے ہیں، تو اس میں سے ایک CCPR جو ہے اس کے آرٹیکل 14 کی خلاف ورزی ہے، فوجی عدالتوں میں سولینز کا ٹرائل. تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پاکستان کی اکانومی پہ؟ کیا یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے، وارننگ ہے پاکستان کے لیے؟ عقیل ملک صاحب، آپ کو اچھی طرح پتہ ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل کانوینٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ہے، ICCPR، یہ کیا ہے اور اس کا آرٹیکل 14 کیا ہے؟ اب یورپی یونین کہہ رہی ہے جی کہ یہ جو سزائیں دی گئی ہیں فوجی عدالتوں کی طرف سے، 25 شہریوں کی ملٹری کورٹ سے جو سزا ہے، اس پہ انہوں نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا ہے کہ ایسی سزائیں دینا پاکستان کے بین الاقوامی معاہدے ICCPR سے متصادم ہے، اور ICCPR کے آرٹیکل 14 کے مطابق ہر شہری منصفانہ عوامی ٹرائل کا حقدار ہے، لیکن یہ ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوا ہے جو کہ سیکرٹ ٹرائل ہوتا ہے. تو اب آپ مجھے سمجھائیں کہ جو یورپی یونین کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ اگنور کر دیں گے آپ؟ میر صاحب، سب سے پہلے ICCPR کا بھی ریسنٹلی ریویو ہوا اکتوبر میں، جب 26ویں آئینی ترمیم چل رہی تھی، تو اکتوبر کے غالباً ٹورڈز دی اینڈ ہر 4-5 سال بعد اس کا ریویو ہوتا ہے، اور الحمدللہ پاکستان کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے وہ ریویو جو ہے تمام تر جتنے آبزرورز تھے وہاں پہ جو چیئر تھے ان کو سیٹسفائی کیا، اور پاکستان نے اپنا کیس جو ہے تمام تر ویدر وہ انفورس ڈسپیرنسز پہ تھا، ویدر وہ ملٹری ٹرائلز کے اوپر تھا، ویدر وہ ہیومن رائٹس کی جو الیجڈ وائلیشنز پہ تھا، یہ تمام تر چیزیں وہاں پہ ود پروف ود فیکٹس اینڈ فگرز. جو ILO نے، انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن نے، جو پاکستان میں لیبر لاز پر امپلیمنٹیشن نہ ہونے پہ جو تشویش کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ 170 سے زیادہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز ہیں اس میں سے پاکستان میں صرف 36 پہ عمل درآمد ہوتا ہے. دیکھیں، ہمیں بالکل وہ عمل درآمد کرنا ہے، لیکن وہ اس حکومت پہ تو تمام تر ملبہ نہیں ڈالا جا سکتا، بیکاز آبویسلی ہم اس میں اب جتنی بہتری ہے، ILO کے ساتھ ابھی میٹنگز چل رہی ہیں، ILO کے جو ہم نے انٹرنیشنل ٹریٹیز سائن کی ہیں، یا جو انٹرنیشنل کووننٹس ہیں جن کو ہم نے ریٹیفائی کیا ہے، سائن کیا ہے، تو اس کے ساتھ ان کی امپلیمنٹیشن کو ہم انشور کر رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ یورپی یونین کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس پہ آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے؟ ICCPR میر صاحب از اے ڈفرنٹ تھنگ. ILO کا وہ مختلف ہے. ICCPR کا بھی ریسنٹلی ریویو ہوا اور پاکستان نے اتھارٹیز کو وہاں پہ سیٹسفائی کیا. میں نے اس کا ICCPR کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ یورپی یونین کی سٹیٹمنٹ میں ذکر ہے. جی بالکل، میں یورپین یونین کی سٹیٹمنٹ کے بارے میں بھی بات کر دیتا ہوں. کیا ہی اچھا ہوتا جب 25 سے 29 لوگوں کا ملٹری ٹرائل عمران خان صاحب کے دورہ حکومت میں ہوا. تب EU کو یاد نہیں آیا کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہوا اور ملٹری کی طرف سے خاص طور پہ ادریس خٹک کا ٹرائل عمران خان صاحب کے دور میں صرف اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس ٹرائل سے کوئی 15-20 سال پہلے کسی سے افغانستان میں ملاقات کی تھی. جی، تو اس ٹائم جو ہے EU کے جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز کو یا ہیومن رائٹس کی الیجڈ وائلیشنز کی طرف جو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ شاید یہ دس از ناٹ ان اکارڈنس ود ICCPR کے جو ریلیونٹ آرٹیکلز ہیں، اس حوالے سے یا ہیومن رائٹس کی جو جنرل گائیڈ لائنز ہیں، یا اس حوالے سے ملٹری کورٹس میں جب آپ کا ٹرائل ہو رہا ہے یا ہوا ہے، جن لوگوں کو 25 لوگوں کو سزائیں ہوئے ہیں، تو ہمارا اپنا آئین اور قانون اس چیز کی اجازت دیتا ہے، اور عدالت نے کنڈیشنل اپروول دیا ہے کہ جن لوگوں کے ٹرائلز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہیں، یہ جن کو سزائیں آپ دینی ہیں. نئی عدالت نے کنڈیشنل اپروول دیا ہے. اس سے پہلے جو سپریم کورٹ تھی اس نے تو اس پہ انہوں نے اسٹے دیا ہوا تھا، لیکن اس پہ بھی اس سے پہلے بھی تو جائے نا. تو عمران خان صاحب کی اپنی حکومت میں بھی دیکھیں کہ 25 سے 29 لوگوں کا ملٹری ٹرائل ہوا، اور اس ٹائم جو ہے EU نے بالکل کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، نہ EU کو اس ٹائم GSP پلس اسٹیٹس. میں آپ کو تھوڑا سا میری بالکل پلیز مجھے کریکٹ کریں. بالکل اس وقت نہ صرف EU نے اسٹیٹمنٹس دی تھیں بلکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے، ہیومن رائٹس واچ نے، تمام انسانی حقوق کی تنظیموں نے اسٹیٹمنٹس دی تھیں. ہم نے بھی اس وقت ان اسٹیٹمنٹس کی بنیاد پہ جب سوالات اٹھائے تو اس وقت کی جو PTI کی حکومت ہے وہ کہا کرتی تھی یہ غدار غدور ٹائپ لوگ ہیں. لیکن ان 25 یہی باتیں آج کل آپ کے بھی دوست میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان 25 لوگوں کا میر صاحب جو ڈیسیجن آیا ہے، میں سمجھتا ہوں ان اکارڈنس ود لا ہے. تمام تر لیگل پروسیسز کو، ڈیو پروسیس کو، فیئر ٹرائل کے تمام تر تقاضوں کو ملوز خاطر رکھا گیا ہے، اور وہاں پہ ان کا آگے جو پروسیس ہے وہ بھی بالکل ان کا لیگل رائٹ ہے اور ان کو وہ اویلیبل ہوگا.